الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ۔ یہ وہی ہنری کسنجر ہے جس نے بھٹو کو کہا تھا ایٹمی پروگرام کو ختم کرو ورنہ تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ ہنری کسنجر کے ایک کال کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اٹ مے بی ڈینجرس ٹو بی امریکاز اینمی بٹ ٹو بی امریکاز فرینڈ از بیٹر۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کا دوست ہونا مہلک ہے۔ کیا امریکہ کا دوست ہونا واقعی مہلک ہے؟ اور کیا دنیا کے طاقتور ممالک بھی اس دوستی کی قیمت چکا رہے ہیں؟ اور اگر آج ایران اور اسرائیل جنگ کے دھانے پر ہیں تو امریکہ کے اتحادی اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جملہ کولڈ وار کے ماحول کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جہاں امریکہ نے دنیا بھر میں بہت سے اتحادی بنائے اور ان کو ہتھیار مہیا کیے، گاہے بگاہے امداد بھی دیتا رہا، سیکورٹی بھی کسی حد تک دی، مگر جب حقیقی معنوں میں انہیں ضرورت پڑی مدد کی تو اکثر اس نے اپنے اتحادیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے دوست بناتا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں وفاداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسی کال کو، ایران اور اسرائیل کا جو تنازع، جو جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے۔ آج جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا، علی لاریجانی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بہت بڑا افیکٹ ہوا وہ پارس جو گیس فیلڈ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، جہاں سے قطر اور ایران دونوں ہی بینیفٹ اٹھاتے ہیں، تو اس جو گیس فیلڈ ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس گیس فیلڈ کو تباہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل اپنا مزید اس کی قیمت چکائے گا، لیکن اسرائیل نے تو چکانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو اپنے جرم کی سزا پانی ہی پانی، لیکن جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جو گلف کے ممالک ہیں، جو جی سی سی ممالک ہیں، ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ کھل کر ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مگر اس کے جو دیگر اتحادی ہوتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا وہ مشکل ترین صورتحال کو میں پھنس جاتے ہیں اور انہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے۔ سیکیورٹی صرف اسرائیل کے لیے ہے، دنیا میں جہاں بھی ڈیفینس اکوپمنٹ پڑا تھا وہ سارا اٹھا کے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ تمام دوستوں کو، جو اس کے دوست اسٹیٹس ہیں، جن کو وہ دوست کہتا ہے، اسرائیل جیسی ہی سیکورٹی فراہم کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کو بات نظر آتی ہے۔ سعودی عرب ہو، امارات، بحرین، کویت، قطر ہو، عمان ہو، تو یہ سب امریکہ کے فوجی اتحادی ہیں۔ امریکہ نے تو انہیں گارنٹی دی ہوئی تھی کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم مجھے اپنے ممالک میں اڈے فراہم کرو۔ سب نے اسے اڈے فراہم کر دیے، لیکن سیکورٹی جو امریکہ نے دینی تھی وہ ساری کی ساری اٹھا کر اسرائیل کے جھولی میں ڈال دی گئی۔ امریکہ کی بیسز بن گئی، وہاں پہ ہتھیار بھی انہی ممالک کے پیسوں سے آئے۔ مزے کی بات دیکھیں، انہی ممالک نے جو ہتھیار خریدے وہی ہتھیار امریکہ نے ان سے لیے اور وہ اسرائیل کو پہنچا دیے۔ کیوں جی؟ اسے اس وقت بہت سخت ضرورت ہے۔ کمال ہے بھائی، پیٹرو ڈالر بھی اس نے کمائے۔ اچھا، ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جو ابراہیم معاہدے کے حوالے سے اسرائیل کے بہت قریب بھی چلے گئے، جیسے بحرین ہے، جیسے امارات ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو کوئی امن اور سلامتی نہیں مل رہی۔ اسی طرح ایران سے براہ راست لڑائی کا خوف ان تمام ممالک کو درپیش ہے۔ تیل اور گیس کی تنصیبات پر پہلے بھی حملے ہوئے ہیں، اب یہ ظاہر مزید بڑھ جائیں گے۔ فارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد امریکی اڈوں پر پہلے بھی حملے ہو رہے تھے، اب مزید تیز ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہت سی شہری تنصیبات کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ وجہ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکی فوجیوں نے کیا کیا ہے کہ وہ نکل کے چھاؤنیوں سے شہری علاقوں میں چلے گئے ہیں، تو ظاہر جہاں وہ جائیں گے ہم تو وہاں پہ حملہ کریں گے۔ یہ سب دوست ہونے کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ ویتنام کے ساتھ کر کے آیا تھا، جو اس نے پاکستان کے ساتھ کیا؟ جب افغان روس وار میں روس واپس چلا گیا تو اس نے پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑا اور خود اپنے ملک میں واپس چلا گیا۔ پھر اسی طرح دوسری دفعہ پھر طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور پاکستان کو ایک سائڈ پہ کر کے مشکل ترین حالات میں پاکستان کو چھوڑ کر واپس اپنے ملک چلا۔ تازہ ترین مثال آپ دیکھیں جو یوکرین کے ساتھ ہے، یوکرین کو بیچ میں جھاڑ میں چھوڑ کے روس کے رحم و کرم پر چلا گیا۔ پھر سب سے بڑھ کر کینیڈا، جو اس کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اسے کہا کہ تم میری 51ویں 51 ریاست بن جاؤ۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ نیٹو جو اس کا بہت بڑا اتحادی ہے، جو یورپ اس کا بہت بڑا اتحادی ہے،
تو ان سے گرین لینڈ چھین لینے کی بات کر رہے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کی تضحیق کرتا ہے بات بات کے اوپر. یہ کیا چیزیں ہیں؟ امریکہ جو اسرائیل کی محبت میں مارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ گلف ممالک اور جاپان، جنوبی کوریا یہاں سے میسائل ڈیفنس یونٹس تک اتار کے اسرائیل پہنچا دیے گئے ہیں. ایسی حالت میں امریکہ سے وفاداری کی امید ایک عظیم غلطی ہے، ایک فاش غلطی ہے. اور شاید یہی وہ موڑ ہے جہاں ہینری کسنجر کی بات حرف بھر سچ ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ کا دوست ہونا آج بھی اسی طرح مولک ہے جیسے کل تھا. میری رائے، اگر آپ میری رائے جاننا چاہیں تو میرے خیال میں خلیجی ممالک کو فوری طور پر امریکہ کو کہنا چاہیے کہ ہمارے اڈے خالی کرو اور بھائی اپنی راہ پکڑو. اگر تمہیں اسرائیل کی بہت زیادہ حمایت کرنی ہے، اس کی سیکورٹی کرنی ہے، تو اس طرح کرو، اپنے اڈے بھی اسرائیل میں لے جاؤ، اڈے خالی کرو، ہمیں چھوڑو ہمارے حال پہ، ہم خود اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. کیا خلیجی ممالک کو امریکہ کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہیے یا ابھی اسے کچھ ٹائم دینا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.